السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے میری طرح آپ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ اور I am just giving the invitation to someone. Please join the live my broadcast and get participation in my discussion. تو ویسے میں ایسا کرتا نہیں ہوں، بعض لوگ میں بھی برا نہ منائیں، یہ کیوں ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں؟ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور کوئی ہے ادھر موجود؟ I want to get participation in my discussion. چلیں اب میں ڈسکشن کی طرف جاتا ہوں، ورنہ ٹائم گزر جائے گا۔ جو لمیٹڈ ٹائم میں نے سوچا ہوا ہے بات کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو بات ہے وہ کہیں رہ جائے گی۔ تو میں جو اصل موضوع کی طرف اب آنا چاہوں گا کہ ایک منٹ، اس کو میں ذرا اور طریقے سے اچھا، میں اب اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مزدور کی محنت کش کی ہلاکت ہو گئی۔ اسی طرح رحیم یار خان میں ایک والد نے اپنے بچے کو پھانسی دے دی۔ اسی طرح بلاکدار سوشل میڈیا پہ خودکشیوں کے حوالے سے اس کا نام کیا ہے، میسیج آتے ہیں یا شیئرنگ ہوتی ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے ایسے واقعات کے متعلق سن کے۔ واٹ از دا ہیپننگ ان آور پاکستان کنٹری، وہ کنٹری جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو ایسی لوگ قوم اس میں بستی ہے جس سے قرآن اور احادیث سے مستفید ہے، اور ان کے ویژن میں حکمت و دنائی ہے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ واسطہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ارشادات سے اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے۔ صوفیہ اعظام کے حوالے سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ صوفیہ اعظام نے اس کائنات، اس بر صغیر کو تسخیر کیا، تو پھر ایسا کیا انہونی ہو گئی کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے اور مایوسی کی انتہا پر چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ مایوسی پسند نہیں فرماتے۔ مایوسی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی، جب لوگ اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ایون رشتہ دار اپنے عزیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، جب لا قانونیت ہوگی، جب بے حسی کا دورہ ہوگا، ہر کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگ جائے گا، اور ایسے میں جب کہ دیکھا جائے تو جہاں پہ سوشل سٹیٹس ہی سب کچھ معنی رکھتا ہے، جس میں لوگوں کو اپنی گاڑی پہ، اپنی بینک بیلنس سے، اپنے بڑے گھر سے اور اپنے سٹیٹس کے ذریعے کسی کو نیچا دکھایا جائے۔ کیسے ہمارے صاحب خودکشی کے حوالے سے، آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو لوگ اپنے سٹیٹس کے ذریعے ہمارے صاحب لوگوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تو ایسے میں لوگوں کی امداد نہیں ہوتی، اور جو خودکشیاں کرتے ہیں وہ نہ ان پہ پڑوسی توجہ دیتے ہیں، نہ رشتہ دار توجہ دیتے ہیں، نہ ریاست ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ دیتی ہے۔ ایون جو کرائسس میں لوگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسے میں ان کو کی آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور دنیا میں بھی ان کو ذلت میں زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تاریکی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی قدم ایک ایسی نعمت جو ایک لمیٹڈ سی زندگی ہے اس کو بھی بوجھ تصور کرتے ہوئے آخرت کی بھی فکر نہیں کرتے، اور وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی بتائیں۔ آپ کو سامنے دیکھیں، ہاں میں سر خودکشی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے ہماری اسلام سے دوری۔ اس وجہ سے ہم خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے موقف تو پورا ہونے دیں، آپ بیچ میں بولنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، آپ اگر اینکر ہیں تو آپ سر میرا موقف نہیں۔ اچھا سر دیکھیں، ہم لوگ اسلام سے دوری جو ہے وہ خودکشیوں کی وجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کس ملک میں ہوتی ہیں؟ سر وہ ہے جاپان۔ جاپان ویسے فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ملک ہے، لیکن ادھر
خودکشی جو ہے اس کو لیگل کر دیا گیا، کیونکہ پہلے جب ادھر انلیگل تھی خودکشی تو کوئی چھت پہ یا کوئی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے چھلانگ مارتا تھا تو وہ اس سے خوف و راز پھیل جاتا تھا لوگوں میں، تو انہوں نے خودکشی کو جو ہے وہ کہا کہ ایک مخصوص پوائنٹ بنا دیا کہ ادھر جو ہے وہ یار آپ کے دیکھیں کوئی ایک ابے تم بولیے نا اب اس کا جواب ہی سن لے، ابھی تو بچہ ہے بھائی. اچھا ابھی دیکھیں دیکھ رہا ایک منٹ بھائی کیوں دیکھ رہے ہو آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ جواب سنو نا. بھائی نے کہہ دیا کہ ہماری اسلام سے دوری ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو کیا علماء دین اسلام سے دور ہیں جو دین بیچ کے کھاتے ہیں؟ کیا یہ حکمران دین سے دور ہیں جو کسی کے ایجنڈے سیٹ کرتے ہیں اور عوام کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیتے؟ اور چینی مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، ان کا خدا پہ کیوں توکل نہیں ہے؟ پھر یہ کیوں دونوں طبقات دین سے دور ہیں کہ عوام بدستور روٹی پانی کو ترس رہی ہے؟ اور یہ فرما رہے ہیں جناب مصوف کے لوگ جو ہے نا وہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے. ایون بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بہت اچھا واقعہ ہے جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ چھٹا رکن جو ہے اسلام کا روٹی ہے، اور انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے. تو لہٰذا دین بھی آپ کو اگر کیا ہماری سوسائٹی میں وہ جو میں باتیں پہلے کر چکا ہوں اب اسی کو میں دہرانا نہیں چاہتا کہ کیا فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے وہ پورے ہو رہے ہیں، جو لوگ پھر بھی پورے ہوتے ہوئے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں؟ یا عشو کی تو نہیں کہ اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں خودکشی کر لی، یا پھر بھوک کی وجہ سے جو خودکشیاں اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا ایک بندے کو حاجت ہے، ٹھیک ہے، اب اسے آپ کھانا دو وہ نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میں نے اپنی وہ جو حاجت ہے وہ پوری کرنی ہے. اسی طرح ایک انسان کی نیند نہیں پوری ہوئی، آپ اس کو جتنے مرضی دنیا کی سازشیں دے دو وہ کہے گا میں نے ابھی سونا ہے، نہیں تو مجھے یہ سب سازشیں بری لگتی ہیں. اسی طرح ایک بھوکا انسان ہوتا ہے، اسی روٹی چاہیے، پھر اس کی قانون سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یا تو وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے چوری چکاری کرے گا، ریاست کے قوانین کو چیلنج کرے گا، یا پھر اس کے پاس دوسری آپشن ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے. خاتمہ وہ اس لیے کرتا ہوگا کہ وہ بزدل ہوگا. اگر وہ اسٹرانگ ہوتا تو لازمی وہ کسی کو بیوقوف بناتا، مکاری عیاری سے سبز باغ دکھا کے، جس طرح یہ سیاستدان بیوقوف بناتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا مزید اسٹرانگ ہوتا تو پھر وہ کن پٹی پہ کسی کی بندوق رکھ کے چوری کر لیتا اور اپنے بچوں کے لیے، اور یہ وہ اگر وہ نہیں تو وہ چوری کر سکتا، مگر وہ ان ٹیکٹ سے اور نیگیٹیوٹی سے پرے تھا. لہٰذا وہ بحثیت شریف شخصیت ہوتے ہوئے بھی اپنی ڈیتھ کر لی. اور جو چوریاں وغیرہ کرتے ہیں، ڈکیٹیز وغیرہ کرتے ہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے دن جی لینا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی پولیس ہے، اور پاکستانی پولیس جس طرح سے کسی کو ٹھوکتی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور لوکلز میں بھی لوگوں کے پاس جس طرح کے ویپنز ہیں، اور چور اتنے ماشاءاللہ سے چیمپئن نہیں ہیں کہ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہو، ہر دفعہ لوگوں کو لوٹ کے چلے جائیں. ہاں یہ علیحدہ سے بات ہے، آپ این جی او بنا کے لوگوں کو لوٹ لیں، کوئی سیاسی پارٹی جوائن کریں اور اپنا جھنڈا نیک سا ثابت کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور پیسے کمائیے. میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، میں اپنے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. تو لہٰذا اب دیکھیں قوم ڈپریس ہوگی جب اس کو حقوق نہیں ملے. قومیں اس وقت تک اٹھتی ہیں، اس وقت تک ان کا ویژن اسٹرانگ ہوتا ہے جب ان کو قوانین جو ہیں وہ اسٹک ہو، اور لوگوں کو قوانین کے مطابق اس کو ہر ایک ہو کہ ہمارا تحفظ ریاست کر رہی ہے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو قوانین کے مطابق پروٹیکشن ملتا ہے. اور اسی طرح جو مالی فائدوں کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کسی کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور عوام کا افلاس ہوتی ہے تو پھر قومیں اٹھتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی گورنمنٹ پہ جو امیدیں لگائی ہوتی ہیں وہ اپنا پروٹیکشن سمجھتی ہیں. اور جب قومیں ہی سیاستدانوں کو اپنے حقوق کو روندنے والی شخصیت سمجھتے ہوئے ایک ایسا انسان سمجھ لیں جو ایک کیا میں لفظ استعمال کروں، میں ڈینجرس نہ تیار کر لوں، جب قومیں ہی اپنے سیاستدانوں کو لٹیرا یا چلاک شاطر انسان سمجھ لیں گے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی شخصیات ہے، تو پھر قوموں کا جو ہے اعتماد بحال نہیں ہوتا. جب ایکولی جسٹس ہوگا، قوموں کا اعتماد بحال ہوگا اور کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا اور گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، پھر قومیں اٹھتی ہیں اور ترقی کی طرف جاتی ہیں. خالی بیانہ سے قوموں کے پیٹ نہیں بھرتے، خالی خیالی پلاؤ سے قوم کے پیٹ نہیں بھرتے. اگر اس طرح کی خیالی پلاؤ سے یہ چیزیں سسٹم چلنا شروع ہو جاتا تو پھر کبھی بھی گھروں میں نہ چاکیاں نہ ہوتی اور کبھی بھی لوٹ کسوٹ یا خودکشیاں نہیں ہوتی، اور کبھی بھی والدین کے ہاتھوں سے اولاد نہ نکل جاتی، اور کبھی بھی اولاد کے ہاتھوں والدین کی تذلیل نہ ہوتی، اور کبھی بھی کسی کے بچے کسی چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنے لیے ایک وقت کا کھانا نہ مانگتے اور اس کے عوض 50 روپے مل جاتے ہیں یا وہ بھی نہ ملتے.
تو یا لوگ خودکشیاں نہ کرتے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قومیں اس وقت تک اٹھتی ہیں جب ان کے پاس جب قوموں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، جب قوموں کو ان کو قانون کے حوالے سے تحفظ نہیں ہوگا اور ہر کوئی اپنی جانبداری کرے گا اور قوانین کا غلط استعمال کرے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جھنگا کا قانون ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ڈپریس ہو جائیں گے، اور قوم ڈپریس ہوں گے تو پھر آپ کیا کہو گے جی کہ فلاں بندے کا دماغ کام نہیں کر رہا. دیکھیں جی وہ عجیب سی حرکت کر رہا تھا جو انسانیت سے بھی پرے تھی. مثلا وہ کیا، وہ ایک روڑی سمجھتے ہیں یا ایک گرد الدہ جگہ سے یا گندی روٹی زمین سے گڑی پکڑی. شکیل احمد کھوکھر صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو زمین سے پکڑی ہوئی چیز پکڑ کے کھا رہا تھا، لہٰذا اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا. یا وہ اب ایک ڈپریس انسان، ایک مشکلات میں گرا انسان، اس کی تھنکنگ میں اور خوشحال اور سافٹ مائنڈڈ انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس تمام آسائشیں ہوتی ہیں. جب اس کے پاس تمام آسائشیں ہوتی ہیں، انسان کی تھنکنگ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ مجبوریاں لے جاتی ہیں. اگر میری آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ حکومتی پالیسیز کو دیکھ لیں کہ بہت ساری گورنمنٹ کی پالیسیز بھی مجبوری کے تحت پروان چڑھتی ہیں، جن سے انہوں نے وابستگی حاصل کی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں ہماری وابستگی امریکہ سے ہے، تو کتنی پالیسیز ہیں جو ہم امریکہ کی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے بناتے ہیں یا اپنے جو جارحانہ عزائم ہے وہ چھپا لیتے ہیں. اور کیونکہ ہم یہ تو قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضہ لینے کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو امریکہ کو ناپسند ہوں. تو لہٰذا یہ چیز میں کہتا ہوں کہ پھر ہم کہتے ہیں جی ان کو ڈپریس ہو گئے ہیں، اب اس کو کسی جو ہے ہمارے نفسیات کو دکھایا جائے، اس کے پاس بھیجا جائے کیا. اور اسی لیے اب اسٹیٹس کی جنگ جاری جو میں نے پہلے جو ذکر کیا، تو اسٹیٹس کے دیکھتے ہوئے لوگ اپنا جب اسٹیٹس کرتے ہیں، جب غریب لوگوں کی تضحیق امیز الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے مجبوریاں پکڑ کے ان سے پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریس لوگ ہیں وہ مزید ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو دکھاؤ یا ان کو بے جا گولیاں دو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان کے پاس جو دینے کے لیے وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، خوراک کی صورت میں، ایجوکیشن کی صورت میں، تاکہ ان کا ویژن براڈ ہو اور وہ اپنی ویژن کو استعمال کرتے ہوئے کہیں اپنے لیے روزگار کے موقع پیدا کر لیں. اس لیے ان کے پاس اچھی خوراک ہوگی تو وہ بیمار نہیں پڑیں گے، ان کا ذہن جو ہے وہ ڈپریس نہیں ہوگا اور وہ اچھا سوچیں گے. مگر اس طرف تو گورنمنٹ جاتی نہیں. بس کیا ہے جی ان کو اور وہ بھی جو بنے ہوئے ہیں، جو ڈپریس سسٹم جو بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی اب کوئی ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے؟ کوئی ڈپریشن جی بہت بڑی بیماری ہوگی، آج کل یہ بڑا تصور کیا جا رہا ہے. امیر لوگ تو اس لیے، نبیل کھوکھر بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو امیر لوگ تو اس لیے ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ ان کی خواہشات تو لامتناہی ہوتی ہیں، کہ بھی پوری نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ اپنی آسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور غریب غربت کے ہاتھوں لڑتے ہوئے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو غریب کے ڈپریشن اور امیر کے ڈپریشن میں بہت زیادہ فرق ہے. وہ اپنی آسائشوں کی وجہ سے اتنے سائنس پسند ہو سکتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں چھوٹی سی ناکامی ہو گئی یا چھوٹی سی بھی کمی کو اتنا وہ اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر وہ غلط اقدامات اپناتے ہیں. جبکہ غریب اتنا بھوک کے ہاتھوں اس کی تذلیل اور معاشرے میں اسٹیٹس کو کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے اتنا اساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں. پھر اس ڈپریشن میں جاتے ہوئے وہ پھر اس کا نام کیا ہے، زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. اپنے بیوی بچوں کی جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں، اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں یا فیملیز ہوتی ہیں ممبر، ان کو جب پوری نہیں پڑتی اور جب گرمی کرائے پہ رہ رہا ہو تو پھر وہ مجبوری کے تحت اپنی زندگی کو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور اسی طرح مختلف جگہ پہ اور مختلف حوالے سے یہ واقعات کوڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا میری خواہش تھی کہ جو ہم ڈپریشن کھیلتے ہیں اس سے ہم ذرا نکل کے سوچیں. اور گورنمنٹ کے لیے میں ایک سجیشن دوں گا کہ گورنمنٹ حفاظت کی جانب پہلا قدم یہ ادارہ قائم کرے جس میں ایسے حضرات جن کو اپنی کسی سے فراڈ کا، اگر کسی کو ہے کہ کوئی میرے سے فراڈ کر رہا ہے، وہ ادھر اپنی اپلیکیشن ریفر کر لے. اسی طرح اس کا نام کیا ہے، اسی طرح لال عریض بھائی کیسے ہیں، اسی طرح کسی کو اسی طرح کوئی بھوک کی وجہ سے وہ مشکل حالات میں ہے یا بچوں کی ایجوکیشن کی، اس لیے حفاظ کی جانب پہلا قدم ایسا ادارہ ہوگا جو لوگوں کے ہر طرح کے حقوق سنے. ایون میاں بیوی کے جھگڑے، اب ان میں جو چپلشیں ہو رہی ہیں یا کسی شوہر کو خدشہ ہے کہ اس کی بیوی اس کو نقصان پہنچا کے کسی سے بھاگنے جا رہی ہے، یا بیوی کو خطرہ ہے کہ اس کا شوہر کسی کے ساتھ لفنڈریاں کر رہا ہے، چلو شادی کرنا تو ایک علیحدہ بات، لفنڈریاں کر رہا ہے اور اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک علیحدہ بات اہم
احمد کھوکھر کیسے ہیں آپ؟ تو اسی طرح مختلف خدشات جس میں کسی کو انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، حفاظت کی جانب پہلا قدم ایسا ادارہ ڈیولپ ہو جو لوگوں کو ایک اسپیسیفک طریقے سے پہلے وہ ایک تمام متعلقہ جو ہے اس کی جاسوسی کرے اس والے سے جو اس کو اپلیکیشن ریفر ہوئی ہے دوسری شخصیت کی جو جس سے وہ خدشات کا شکار ہے، پھر انالیسس کرے اس کی ایکٹیویٹیز کو، پھر جا کے اس کا انالیسس پوائنٹ ڈالے، اگر وہ بات مستند کے تحت حل ہوتی ہے تو ہو، ورنہ ان کو نوٹس جائے گورنمنٹ کی طرف سے بھائی تمہاری وجہ سے یہ بندہ فلاں تھریٹ میں، اگر اس کو اس وجہ سے کوئی مسئلہ پیش ہوا تو یو ول بی دا رسپانسیبل۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کی پولیس صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوگی، مگر ہمارا ادھر بدقسمتی کی وجہ سے یہ پالیسی دیکھیے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس گورنمنٹ میں لوگ بھوکے مار رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ بھوکے مار رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے مطلب کوئی الزام لگا دے کہ ہم ان کی وجہ سے بھوکا مار رہے ہیں تو اس کو ہرجانے کا نوٹس چلا جاتا ہے۔ ایک طرف لوگ چینی مافیا، آٹا مافیا، شوگر مافیا، پورے پاکستانی قوم بھوکی مار گئی، ان کی ثبوت اور پروف نہیں مل رہے اور ان کے مطلب کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی، اور دوسری طرف اگر کسی کے متعلق بیان کر دیا جائے کہ یہ ایسا تو اس کو ہرجانے کا نوٹس ہو جائے، فلاں VIP پرسن کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی اس کی الزام لگانے کی طرف سے۔ ایک طرف امیر کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کسی کو ہراسمنٹ کا جو کیس ریفر ہو جاتا ہے اور اس کو تھانے میں پنشمنٹ کے لیے بلا لیا جاتا ہے، عدالتوں میں تذلیل کی جاتی ہے، دوسری طرف شورفا کی عزتیں نیلام کی جاتی ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کی بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو قتل و غارت کر دیا جاتا ہے، ان کی زمینوں کو تیار کیا جاتا ہے، ادھر نہ تو ہمارا قانون حرکت میں آتا ہے، نہ کوئی اس میں کوئی کسی سے پوچھنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ریاستی ڈوئل پالیسی اور ڈبل مائنڈڈ پر سیاستدانوں کی جو پالیسیاں ہیں یا ڈبل سوچیں ہیں، وہ ان کے جو احکامات ہیں یا بنائے ہوئے ظفر اقبال صاحب کیسے ہیں، بنائے ہوئے طاہر بخشی بھائی کیسے ہیں، جو ان کے بنائے ہوئے ادارے ہیں وہ بھی ان سے بھی جھلکتی ہیں۔ تو کیا ایسا لیڈرشپ کا فقدان جو اوپر سے ان کے سیاسی ویژن کی وجہ سے اوپر سے نظر آتا ہے، کیا وہ ان کے اداروں کے ساتھ چلتا وہ عوام میں اتنی تذلیل کا باعث مان جاتا ہے کہ عام عوام اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے خود کا جینا خود کے لیے ایک تذلیل تصور کرتے ہیں؟ لہٰذا حفاظت کی جانب پہلا قدم ادارہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کریں ان لوگوں کے ساتھ جو وحشی درندے ہیں، جو لوگوں کو ایک ایسا اب ہماری پولیس کیا ہوتی ہے، سوچتی رہتی ہے کہ اس کا نام کب کوئی مرے گا اور کب کسی کو تحفظ دیا جائے گا اور کب کسی کی FIR وہ بھی درج ہوگی جب اگر اس کو رحم آ گیا، اور کیس تو سالوں چلنا ہے۔ تو یہ حفاظت کی جانب پہلا قدم ایسا ہوگا جو لوگوں کو فرسٹ چیک ہوگا، جو کوئی خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس خرابی کا ازالہ کر دیا جائے گا، جبکہ ادھر ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر گولیاں چل رہی ہوں، کسی کی جان کو خطرہ ہو، پولیس بعد میں پہنچتی ہے، ادھر FIR درج نہیں ہوتی، FIR درج ہو تو سالوں کیس چلتا رہتا ہے، سالوں کیس چلنے کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، قاتل پھر چھوٹ جاتے ہیں، یا معاشرے میں دنگا فساد کرنے والے پھر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، غریب جو اتنا ڈپریشن میں ہوتا ہے جس کو کہیں بھی تحفظ نہیں ہوتا، وہ بد دستور اللہ کی امداد کو دیکھتے ہوئے اللہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بنایا ہوا خلیفہ جو نائب ہے وہ بدل چکا ہوا ہے، وہ تمام رشت و ہدایت کے باوجود وہ اتنا آندھا لولا لنگڑا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اس کی وابستگیاں یا اس کو اتنی بے حسی آ چکی ہوئی ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی فیصلے کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے میں نے بتایا کہ اب یہ جتنی زیادہ کرائسس میں نے مینشن کیے، کیا اس کا گورنمنٹ بریک بینی کے ساتھ ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کبھی بھی تیار نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کرکٹ کے حوالے سے دیکھ لیجئے اتنے ایشوز آ رہے ہیں، اور کیا ہے قانون لیک آف جسٹس ہے، اور قانون کی سٹکنس کے حوالے سے قانون اتنا سٹک نہیں ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کشانہ میں رہنے والے جو کیسز سامنے آیا، کائنات فکرہ کا قتل ہو گیا، افشان لطیف سڑکوں بازاروں میں اور پریس کلب کے سامنے بڑھتی ہوئی نظر آئی، اور کیا گورنمنٹ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہاں پہ تو راجہ دار نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو چیلنج کرتا ہے اور مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے، قوم کی بیٹیوں کو سے اس کا چھینا ہوا آسمان چھین لیتا ہے۔ یہاں پہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سسٹم ہے، تو یہاں پہ محمد بن قاسم کی فریاد سننے اتنی دور سے آ گیا، اس کے سامنے تو کئی ہزاروں مسلطیں تھیں، اس نے اس کی پرواہ نہ کی۔ تو لہٰذا اندرونی جب سچائی ہماری کام ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ
باطل کے خلاف لڑنے کا لڑنے کا جو قوت ہے وہ کم نظر آتی ہے، اور ہم میں سستی کاہلی اس قدر ہو جاتی ہے کہ ہم وقت پہ احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کرتے، جس کی وجہ سے قومیں اوپر نہیں اٹھتی اور ملکوں جو ہے وہ قوموں کے لیے تزلیل کا پیغام نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جب قوم کو ویژن اور دینے کے لیے، قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے سب سے ضروری ہے قوانین کا بنیادی ایکویلٹی پہ قائم ہونا اور ایکول جسٹس پہ قائم ہونا، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے جو سہولیات ہے اس کے لیے ایک پری پلان طریقے سے نظام قائم کرنا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہاں بددستور مایوسی میں ہوگی، خودکشیاں کریں گے، کوئی بھی کسی کو بھی آسان نہیں جانے گی۔ اور یہ دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی جائیداد چھین لو اپنے رشتہ دار کی، فلاں کو بیوقوف بنا کے جعلی دستخط کرا لیے جائیں، اور اس طرح فلاں کے چیزیں ہتھیار لی جائیں، سبز باغ دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جیسے لوگوں کو ایون بسوں میں، ٹرکوں میں کیا ہے جی نشاور چیز دے دی اور اس کو بہوش کر کے اس کا سامان چھین کے چلے گئے۔ اس طرح مختلف حوالے سے دیکھا جائے، اس طرح جہاں بھی ہر جگہ پہ درندے نظر آتے ہیں جو انسانیت کے ساتھ سنیچنگ کرتے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا اس چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا یہاں پہ اس کا نام کیا ہے، کیا یہاں پہ اتنی لا قانونیت ہے کہ کوئی برا کام کرتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بھی وہ سوچتا نہیں کیا یہاں پہ انصاف کا جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک چیزیں سوچنے کے لیے، اور عدلیہ بھی اس وقت تک انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتی جب تک کہ تھانہ کچہری کا سسٹم اچھا نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈیپلی ایک انصاف میں مبنی ریاست قائم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سوچنا ہوگا، نہ کہ یہ سوچنا کہ اب ہر انسان کو کیا گورنمنٹ کی مدد حاصل کرنے کی، متوجہ کرنے کے لیے مرنا ہوگا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو اعلان کر دیا 3 لاکھ روپیہ اس کے لواحقین کو دیے جائیں گے جو شخص فوت ہوا ہے، تو اس کے علاوہ ان کے بچوں کو سرکاری جابس بھی دی جائیں گی۔ تو جس کی نظر پڑ گئی وزیر اعلیٰ کی، جس کا دل کیا وزیر اعلیٰ نے اس پہ توجہ کر لی، اور اتنے ساری جو خودکشی ہوئی ہیں جس پہ نہیں توجہ دی وہ کدھر جائیں؟ اور کیا لوگ اب مر کے گورنمنٹ کو متوجہ کریں گے کہ ہم مر رہے ہیں بھوک کی طرف سے، ہم خودکشی کر رہے ہیں یا ہم مایوس ہونے جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ چیز سے ہی لوگوں کو انصاف ملے گا؟ اور قوم کو ڈیوائڈ سیاستدان نے 2 نظریات سے کر دیا۔ اب اللہ کرے یہ 2 نظریات ختم ہو جائیں، ایک طرف چور کا نظریہ آ گیا، وہ چور تھے اس لیے ملک نہیں چل رہا، اور دوسری طرف جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ یہ کہے گی وہ نااہل تھا اس لیے ملک نہیں چل رہا۔ تو قوم کو ان نظریات سے کوئی غرض نہیں، قوم کو ایسا انسان چاہیے جو واقعی ان کو ڈلیور کرے اور اس کے میں اتنے ٹیلنٹ ہو کہ وہ تمام خرابیوں خامیوں کو اوور کم کرتے ہوئے اپنی قوم کو ایک ڈائریکشن دے سکے اور قوم کو اٹھا سکے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو قوم مایوس ہے، اور قوم کو پتہ ہے کہ اب جو سیاسی بیان بازی ہے وہ سیاسی بیان بازی ہے، اس کا حقیقت کس حوالے سے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے، جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں عوام کو ہوتی، ان کو یہ اس سے غرض ہے کہ لوگوں کو حقوق کم ملیں گے۔ تو لہٰذا اگر مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو اپنی مرضی سے ہانکیں، ان کو جیسا مرضی ان کے ساتھ برتاؤ کریں، اور اس کا نام کیا یہ پاکستان کے جو ہے دولت پہ بھی حساب کریں اور ناجائز پروٹوکول بھی حاصل کریں، اور پھر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور جو ایسے مرضی مافیاز حکومت میں ہر گورنمنٹ میں پلیں، تو یہ بھی بڑے ایک سوچنے والی بات ہے، میوسی کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی جو ایک پریشانی کی بات ہے کہ جب لوگوں کو انصاف بھی نہ ملے تو قوم نے پھر ظاہر ہے مایوس ہو کے اللہ کی رحمت سے مل کے خودکشیاں کرے گی۔ تو کیا ان خودکشیوں کا جو تمام اثرات ہیں یا جو تمام جو گناہ ان سیاستدانوں کو نہیں ہوگا جن کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کے اس طرح کے کام کرتے نظر آتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ سیاست گورنمنٹ حاصل کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، کوئی وزارت حاصل کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر میرٹ پہ فیصلے کرنے اور میرٹ پہ فیصلے کرتے ہوئے ہر انسان کے لیے باہم جو ہے وہ مفادات پہنچانا، عام انسان تک مفادات پہنچانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر نہیں تو جیسے تیسے ہے، وقت تو گزر ہی جانا ہے، ٹائم بھی پاس ہو جانا ہے، مگر پاکستان کی جو مسائل، ایک لامتناہی مسائل کا جو سسٹم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو پھر ایسے میں پاکستان کے لیے ترقیاں کیسے کرے گا؟ اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، علامہ صاحب فرماتے ہیں۔ تو کہاں پہ لوگوں کو جابس مل رہی ہیں، لوگوں کو رہائش نہیں مل رہی، ڈپریس قوم ہے، مایوس قوم
کیسے اٹھتی ہے سوچنے کی بات ہے. مجھے تو یہی سمجھ سے پالا تھا کہ ایک مایوس قوم ایک اوپر اٹھ جائے اور پھر ہم اس کو پاگل قرار دے دیں, فلاں کو پاگل قرار دے دیں, اور جب کہ حقیقت میں کس وجہ سے لوگ پاگل بن رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, وہ ہم نہیں دیکھتے. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ تو پاگل تھا, اس نے خودکشی کر لی, فلاں بندہ تھا اس نے خودکشی کر لی, فلاں کے کپڑے میلے کے چلے تھے, اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا, اس کا اسٹیٹس بہت لو ہے, وہ ایسا کیوں ہے, وہ ہمارے اسٹیٹس ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک مذاق سے کام نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں حقیقی معنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان کی عوام کو اس ڈپریشن سے گورنمنٹ کو نکالنا ہوگا, اور ڈپریشن سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو انصاف عام کرنا ہوگا جس میں امیر غریب سب کے لیے قوانین ایک ہوں. اور میں تو کہتا ہوں سیدھی بات ہے, اگر کسی غریب کی امیر کے ساتھ لڑائی ہو تو اس میں ہمیشہ یہی سمجھو کہ غریب صحیح ہے, وہ درست سمت میں ہے, کیونکہ ہمیشہ طاقتور شخصیات ہی غرور و تکبر میں قانون کو ہاتھ لیتے ہیں. غریب کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے بات نہیں کرتا. تو لہٰذا حفاظت کی جانا پہلا قدم, گورنمنٹ کو دائرہ قائم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پولیس کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم میں جو مایوسی ہے وہ ختم ہو جائے. قوم گورنمنٹ سے کندھا ملا کے چلے, اپنے پاکستان کے ریاست کے قوانین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے, اور پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان مان جائے, نہ کہ پاکستانی قوم اپنے قوانین سے بھی اس لیے متنفر ہو کہ یہاں پہ لاٹھی جنگل کا قانون ہے اور امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ قانون ہے. پھر لیڈرشپ پہ بھی جو قوم اعتماد نہیں اس لیے کرتی کیونکہ قوانین میں جب تضادات ہوں گے, قوانین مختلف ہوں گے, اور قوانین کی مختلف ہر کسی لیے شکیں ہوں گی, اور یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کو باتوں میں الجھاتے ہیں, قوم کو اس سے کوئی تعلق نہیں, قوم کو ان تبصرہ نگاروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ قوم کو صرف اپنی روٹی سے ہے کہ کیا روٹی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر روٹی نہیں تو پھر قوم کے لیے کوئی بھی سیاسی حوالے سے جو صفائیاں جو پیش کی جاتی ہیں چینلز پہ صبح شام 6 سے لے کے رات 12 بجے تک, ان سے قوم کو کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا, کیونکہ یہ صرف پڑھوں لکھوں کی لڑائی ہوتی ہے. کیونکہ وہ پڑھے لکھے جو ادھر بیٹھ کے جمع خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے روزی کا سامان کرتے ہیں. اینکر کا کام ہوتا ہے مجبوری کے تحت پروگرام کر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو تو چوب دی جاتی ہے. اب جو سیاسی نمائندے بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے خدمت سرکار نے کی خاطر, اپنے مفادات کی خاطر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح تجزیہ کار ہوتے ہیں, کچھ بک جاتے ہیں, کسی کی رائے بکری ہوتی ہے, کچھ نیوٹرل بھی ہوں گے, میں ایسے کسی کو بلیم دوں, مگر سارے اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو غریب لوگوں کو یہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ ان کی سب کی باتیں سنیں. ان کو یہی پتہ وہ اس وقت تک سنتا ہے جب اسے کہیں سے خوشخبری کی نوید ہوتی ہے, ورنہ یہ اینکر اور تجزیہ نگار سمجھا کھپ گئے اور آخر تنقید کر کے تھک گئے. ایون ان کو کرائسس کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب میڈیا انڈسٹری کا جو حساب کتاب ہو رہا ہے اور جس طرح وہ پریشانی کا شکار ہے, اور صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا, ان کی توہیں کاٹی جا رہی ہیں, ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, اور جس طرح وہ میڈیا پرسنز مشکل حالات میں ہیں, میڈیا کو پیسے نہیں مل رہے. گورنمنٹ تو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں, اب سوشل میڈیا بہت اہم ہے, جبکہ سوشل میڈیا میں عالمی سطح پہ پاکستان کا تشخص اجاگر نہیں کرتا. یہ میڈیا ہی ہوتا ہے جو عالمی سطح پہ پاکستان کی سطح رموار کرتا ہے. اگر تمام چینلز ہی اپنے پروگرامز اگر فرض کریں اسٹرائک پہ چلے جائیں, کبھی میڈیا نے اسٹرائک نہیں کی, بند کر دیں, تو پورا پاکستان بلینک ہو جاتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا پھر پی ٹی وی ایک رہ جائے گا, جو ایسی پی ٹی وی جو ایک رنڈی کا کردار ادا کرتی ہے, ہر اس کے ساتھ مل جاتی ہے, جو اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے اور جو اس کا سر کا تاج بن جاتا ہے. تو لہٰذا پی ٹی وی کو میں رنڈی سے تشبیہ اس لیے دیتا ہوں کہ اس پہ تو جو اس طاقت والا ہے وہ اس پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اپنی مقاصد کے لیے ہانک سکتا ہے, جبکہ تنقید کے پہلو سے ہی قومیں جو ہے ترقی کرتی ہیں. ہر وقت خدمت سرکار میں بیٹھے رہنے سے حقائق اور منازل کے حوالے سے جو ٹارگٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہوتے, اور جو خرابیاں ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے تنقید ایک معاشرے کے لیے مثبت تنقید ایک بہت ضروری چیز ہے, مگر ایک نیگیٹو تنقید اور ایک تعصب پسند تنقید جو ہے ایک درد سر سے کام نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں قوموں کی زندگی کا پیغام نہیں ہوتا, اور حقیقی معنوں میں تنقید ہی معاشروں کو اوپر لے کے جاتی ہے اور قوموں کی ترقی کا ضامن بنتی ہے. لہٰذا جو بہت بڑی خرابی ہے کہ اگر قوم پوری پاکستانی قوم
کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس پہ اگر انٹرسٹ نہ کریں. اور بدقسمتی کی بات ہے 72 سالوں سے پاکستانی قوم کو کبھی بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکے. کبھی روٹی پانی کے تحت ان کو جھٹکے دیے گئے, کبھی بڑے بڑے دعوے کر کے, کبھی انصاف کے نام پہ جھٹکے دیے گئے, ایک نظریے کے بعد دوسرا نظریہ, دوسرے نظریے کے بعد تیسرا نظریہ, تیسرے نظریے کے بعد چوتھا نظریہ, اور کبھی اور ایکول سیکٹر. کوئی بھی حکومت آئی اس نے کبھی بھی پورے کے پورے تمام سیکٹر میں پروگرس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. صرف کبھی ایک گورنمنٹ آتی ہے جی ہمارے ادھر پانی کی کمی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے نہیں جی ادھر روڈ کی کمی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے ادھر ہاسپٹل کی کمی ہے, ایک گورنمنٹ. جبکہ ترقی کے حوالے سے پورے زندگی کے شعبوں میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے وسائل کو تاکہ تمام شعبے ترقی کر سکیں. اگر میں ایک فیملی کا ممبر ہوتے ہوئے اپنی ساری تنخواہ گھر کے کھانے پہ لگا دوں گا تو پھر میری ٹریولنگ ختم ہو جائے گی, میری ایجوکیشن بچوں کو میں دلا رہا ہوں یا میں خود ایجوکیشن حاصل کرنی ہے وہ نہیں دے سکیں گے ہم. پھر اس کے علاوہ ہم اپنی ہیلتھ مینٹین نہیں کر سکیں گے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہماری ٹریولنگ رک جائے گی. اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز ہم رک جائیں گی جہاں پہ ہم اگر ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے. تو لہٰذا ایک گھر بھی اس وقت تک نہیں چلتا وہ تمام سیکٹر پہ اگر پیسے خرچ نہ کرے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, پھر اس کے علاوہ ٹریولنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹ اس کے چھوٹے چھوٹے گھر میں جو ہوتے ہیں, جو اس کے مطلب تھنکنگ ہوتی ہے بچوں کی بکس کے حوالے سے, تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہیں, تو اس میں بھی وہ بڑا بجٹ کر کے اگر وہ نہیں کرتا تو صرف کھانے پہ یہ تو ڈنگر کھاتے ہیں اور جیتے ہیں اور ان کے زندگی میں مقاصد نہیں ہوتے. ہمیشہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا چاہیے, قوم کو ویژن دینے کے لیے. ایجوکیشن کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا مختلف طریقے سے, اور پھر مداروں کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا, اور ادھر اتنا احساس دلانا ہوگا کہ جو بھی ان اپنے فرائض صحیح طرح سے انجام نہیں ادا کرے گا حقیقت میں وہ پاکستان کی سالمیت اور ترقی کے خلاف جاتا ہے. اور ایسے میں وہ شہداء جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے, عطاءاللہ بشیر صاحب کیسے ہیں آپ, عطاءاللہ بشیر احمد ٹھیک ہیں آپ, تو جنہوں نے قربانیاں دیں, کیا ہم ان کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے کہ ایک طرف انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دی, ادھر ہم اپنی غیر سنجیدہ رویے سے, ادھر ہم اپنے مفادات کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو کی جڑوں کو اپنی ایسے کھوکھلا کر رہے ہیں. محمد ندیم کیسے ہیں جناب, تھینک یو. تو ہم ایسے کھوکھلا کر رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم اسی پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہوئے خوش فہمی کا شکار بھی ہو رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. تو کیا جب اتنے زیادہ کرائسس ہوں گے تو پھر کیا بنے گا. ایک مریض کے ساتھ جب لامتناہی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کے لیے بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح اتنے زیادہ کرائسس آپ نے ڈال دیے ہیں, اگر اب بھی سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے اور اس پہ ایکٹ کیا جائے اور سب کی اصلاح ہو جائے اور سب ایکول محب وطنی جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کریں تو پھر بھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہوئے سالوں لگ جائیں گے. تو لہٰذا مایوسی ختم کرنے کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا, ورنہ بعد دستور ہم غلامی میں ہی رہیں گے. ظاہر میں تو ہمیں تہذیب حاضر نے دی ہے آزادی, ظاہر میں تو آزادی, باطن میں غلامی. علامہ صاحب کا شعر ہے, میں بڑا توڑ مروڑ کر رہا ہوں. بظاہر تو ہم برطانوی راج کے آج غلام نہیں ہے جیسے سب کنٹیننٹ میں تھا, مگر حقیقت میں ہم نے جتنا زیادہ قرضہ لیا ہوا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس گورنمنٹ نے پہلے سابقہ گزوار کی گورنمنٹ سے بھی ریکارڈ قرضہ لے لیا. تو ظاہر میں تو ہم آزاد ہیں مگر حقیقت میں ہم واقعی آج بھی ہم طاقتور شخصیات کے ہاتھوں غلام نظر آتی ہیں, چاہے وہ ہم علاقائی حوالے سے ہوں, چاہے وہ ملکی والے سے ہو یا غیر ملکی والے سے. کیونکہ ہمارے اوپر جو ہم نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو اپنے نقصانات بڑھا لیے ہیں, جو ہمیں اب اپنی آزادی کی غلامی نظر آتی ہے اور ایسی غلامی اور ایسی بے بسی زندگی نظر آتی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں.